السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ ہم نے جن خبروں پر بات چیت کرنی ہے ان میں سر فہرست تو ہے جنرل پرویز مشرف کا کیس، جس میں آج وہ نہیں پیش ہو سکے، بلکہ آج بھی پیش نہیں ہو سکے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ 6 مہینے اور 1.5 سال کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اور پھر آج کس طرح غلام اپنے اسحاق ڈار صاحب نے، ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں، وہ صفائی پیش کر رہے تھے کہ جو موجودہ مہنگائی کی لہر ہے یہ ہم نے پیدا نہیں کی، یہ نگران حکومت کی وجہ سے آئی ہے۔ شامی صاحب، ان خبروں سے پہلے ابھی ایک جو تازہ خبر ہم نے دیکھی کہ جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، کوئٹہ میں ہوئی، ظاہرین کی بس آ رہی تھی ایران سے تو اس پر حملہ ہوا ہے اور ایک دھماکہ ہوا ہے۔ بالکل، ابھی تفصیلات مزید تو نہیں آئی۔ 2 افراد اب تک اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے، اور جو سیکورٹی کے لوگ تھے وہ بھی بس میں موجود تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اصل میں سیکورٹی جو ہے وہ تو بس سے باہر ہونی چاہیے، یہ بس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تحفظ نہیں کر سکتے حملہ آوروں کا۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس سے پہلے کئی بار حملے ہو چکے ہیں اس طرح کے، لیکن کچھ عرصہ سکون رہا ہے اور اب پھر یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اور سال کا پہلا دن ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور پہلے دن کا چہرہ جو ہے خون سے نہلا دیا گیا۔ اور لاہور میں ایک ڈکیتی ہوئی ہے پیٹرول پمپ پہ، یعنی وہ جس نے پیٹرول ڈالا بچے نے، وہ پیسے دینے کے لیے گاڑی کی طرف آیا تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے فائر کر دیا، اس کے پیسے چھین لیے ہیں، اور گولی اتنی شدید تھی کہ اس کو چیرتی ہوئی دوسرے آدمی کو بھی جا کے لگی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ہمارے، یہ اب کیا کہیں، ان کو کام بھی کر رہے ہیں اور کہیں غفلت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح کی یلغار ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قسم کی تیاری ہونی چاہیے وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ بالکل، اب آپ دیکھیے کراچی میں کب سے آپریشن جاری ہے، یا یہ کہہ لیجیے کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک جو وارداتیں ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور ایک پوری سرزڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے رینجرز نے بھی، پولیس نے بھی، لیکن جرم جو ہے وہ بھی بہت آرگنائز ہو چکا ہے، بہت مسلح ہو چکا ہے، اور پورے ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ان کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، آلات کی ضرورت ہے، وہ سب ان کو فراہم کرنے پڑیں گے، اور پھر سوسائٹی کو بھی بحیثیت مجموعی یہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس ہونا پڑے گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کرے کہ 2014 جو ہے، اگرچہ کہ وہ جو نجومی اور ستارہ شناس ہیں وہ تو بہت ڈرا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے، اور ہمارے ادارے جو ہیں اور ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے، اور پاکستان میں کوئی امن اور سکون جو ہے آئے گا۔ شام صاحب، آج جنرل پرویز مشرف کے کیس کی سماعت بھی ہوئی، وہ جو غداری کیس ہے، آج بھی وہ پیش نہیں ہو سکا۔ فرد جرم عائد ہونی تھی، اب فرد جرم جو ہے عائد ہونے کے لیے ان کا آنا ضروری ہے۔ وہ اگر عدالت میں نہیں ہوں گے تو فرد جرم ان پہ عائد نہیں ہوگی۔ بالکل، اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ان سے بم نکل آتا ہے، کوئی ایسا اسلحہ برآمد ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عجب طرح کا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بالکل، اس کے پیچھے بھی لگتا ہے کہ پراسرار ہاتھ ہے۔ یہ تمام تر نگرانی کے باوجود اور تمام تر سیکورٹی کی موجودگی جو ہے اس کے باوجود یہ کام کر رہا ہے، کون سا وہ خفیہ ہاتھ ہے؟ لیکن شام صاحب، عدالت نے بڑا سخت آج رسپونڈ کیا ہے کہ جناب آپ کو پیش ہونا پڑے گا کل۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ بھی تو ایک لائبریری میں اب میٹنگ کر رہی ہے نا، اجلاس کر رہی ہے، تو گویا کمرہ عدالت جو ہے وہ تو عدالت سے باہر بنایا گیا ہے۔ ٹھیک، تو مناسب ہو تو اس پہ غور کر لینا چاہیے تھا کہ بھئی ان کو کسی جو ان کا فارم ہاؤس ہے انہی میں عدالت لگا لی جاتی، یا پھر جیل میں عدالت لگائی جاتی تو وہاں ان کو لایا جاتا۔ کوئی صورت ایسی کرنی چاہیے، اور اگر پرویز مشرف صاحب اتنے ہی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے کہ باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اور جو ان کو لانے والے ہیں وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں،
جی تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا کالا تو ہے. بالکل. یعنی پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس قدر تنہا بھی نہیں ہے جیسے کہ نظر آتے ہیں. کوئی غیر مرئی طاقتیں جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ طاقت ضرور فراہم کر رہی ہیں. یعنی ان کے راستے کا بارود جو ہے نہیں ہے کیا جو بارود بچھا رہی ہیں اور جو ان کی نگرانی میں سارے کام ہو رہے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو سہارا تو مل رہا کہیں سے. جی ہمارے ساتھ کامران خان صاحب موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ کامران خان صاحب جو آج ہمارے محمد کامران جو ہیں ہمارے رپورٹر, ان سے ہم بات کرتے لیکن ان کا فون جو ہے وہ بھی نہیں ملا ہمارے ساتھ. لیکن شام صاحب آج بھی جو مقدمے کی کارروائی میں تو اعتراضات ہی ہوتے رہے, نقطے اٹھائے جاتے رہے. بالکل. کچھ ججوں پہ اعتراض ہوتا رہا کہ آپ کو اس میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے اور آپ کو بسنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے ججوں پہ اعتراض تو ہوتے ہیں. مثلا جو صدر ہیں عدالت کے, انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تو ان کے وکلا کہتے ہیں جی کہ آپ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پی سی او غلط تھا, تو اس لیے آپ کیا مقدمے کا فیصلہ کریں گے. پھر ایک ہماری جو خاتون رکن ہے ان کے شاید والد صاحب بالکل وہ تحریک بحالی عدلیہ میں بہت پیش رہے, اور اس طرح کے تیسرے جج جو ہیں ان پہ بھی کچھ نہ کچھ اعتراض. ہاں ان پر تو رمدے صاحب کے برادر نسبتی ہیں, تو ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب آپ کا تو نام چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, اعجاز چودھری صاحب انہوں نے بھیجا نہیں تھا, تو اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن نے آپ کو مقرر کر دیا. یہ کئی اعتراض تو بودے ہیں. اس میں کسی جج کا اگر کوئی عزیز جو ہے وہ عدلیہ بحالی کی تحریک میں شامل رہا تو اس سے جج صاحب جو ہے ان کی دیانتداری تو متاثر نہیں ہوتی. اور اگر کسی چیف جسٹس نے کسی جج کا نام کنفرمیشن کے لیے نہیں بھیجا اور عدالتی کمیشن نے ان کو کنفرم کر دیا, تو اس سے بھی ان کی برائی ثابت نہیں ہوتی یا ان کا کوئی تعصب ثابت نہیں ہوتا. ایک سسٹم کے اندر ہے. بعض اوقات دیکھیں نا, آپ مقدمہ ہائی کورٹ میں ہار جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جیت جاتے ہیں, بعض اوقات سپریم کورٹ میں ہار جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جیتے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب یہ ساری کارروائی جو ہے اس میں کوئی تعصب تلاش کریں. محمد کامران ہمارے ساتھ آ گئے. جی محمد کامران, آج کیا جھڑپ بھی ہوئی ہے, سنا ہے وہاں پہ کوئی کمرہ عدالت میں؟ جی آپ جلدی سے بتائیے. اب کامران کچھ دیر تو ہم نے آپ کی لے لی ہے تفصیل بیان کرتے کرتے, بڑا فرمائیے اب. جی سر شامی صاحب, آج کافی گرما گرمی بھی دیکھنے میں آئی. اور کون سے وکیل سے آج؟ انور جی انور ان کی طرف سے 3 وکلا نے دلائل دیے تھے آج روسٹرم پر آ کر. انور منصور تھے, خالد رانجھا تھے, اور اس کے علاوہ احمد رضا قصوری تھے. احمد رضا قصوری نے ان کا جو پیشی سے متعلق موقف تھا وہ پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو ابھی بھی جان کا خطرہ ہے, ان کو جو مناسب سیکیورٹی ابھی بھی نہیں ملی ہے. آج صبح کی خبر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آج بھی صبح ان کے گھر کے قریب سے ایک بارودی مواد جو ہے وہ ملا ہے, جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی تک ان کے اوپر جو ان کی جان کے اوپر جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. تو خالد رانجھا صاحب نے کیا کہا؟ خالد رانجھا صاحب نے آج کے کچھ ایک انگریزی اور ایک اردو اخبار کے تراشے پیش کیے تھے, جس میں وزیر اعظم کا وہ بیان شامل تھا جس میں وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ پرویز مشرف کے لیے تو جو 31 جولائی کا عدالتی فیصلہ ہے وہی کافی ثبوت ہے, مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. خالد رانجھا کا موقف یہ تھا کہ ایک ایسے مرحلے پہ جب پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہی چل رہا ہے, تو ایسی سٹیج پر وزیر اعظم کا یہ بیان جو ہے وہ پریجوڈس شمار ہوگا اور اس سے پرویز مشرف کا استحقاق مجروح ہوا ہے. اس لیے یہ اس موقع پر یہ توہین عدالت کے مترادف ہے, اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم باقاعدہ سے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے. اس کے علاوہ انور منصور جو تھے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے جو وکلا ہیں ان کی پوری ٹیم کو ہراساں کیا جا رہا ہے. انور منصور نے حوالہ دیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز لاہور میں شہر کے اندر ان کی گاڑی کو ایک کالے شیشوں والی بغیر نمبر پلیٹ کی ویگو گاڑی نے ان کو ہٹ کیا ہے. ان کا پہلے تعاقب کیا, اس گاڑی کو ہٹ کیا, کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی بالکل تباہ ہو گئی. اس کے بعد وہ اس کی رپورٹ لکھوانے کے لیے پولیس میں گئے تو FIR رجسٹر ہونے سے بھی انکار کر دیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا انور منصور کا کہ اگر کسی طرح سے ہمیں ہراساں کرنا ہے اور ہمیں تنگ کرنا ہے اور اس کے انداز میں مقدمہ چلنا ہے تو پھر ہم اس کی قطعی طور پر اس مقدمے کی پیروی نہیں کر سکیں گے. اس پر جسٹس عدالت نے کیا کہا؟
جی، جسٹس فیصل عرب نے اس موقع پر انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ یقینی طور پر اس بات کا نوٹس لیں گے اور آج جب کوئی عبوری حکم دیں گے تو اس حوالے سے ان کو ان کی یہ شکایت کا تدارک کریں گے. لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو باقاعدہ اس کے ثبوت دیے جائیں. انور منصور نے کہا کہ انہوں نے اپنی تباہ شدہ گاڑی کی تصاویر جو ہیں وہ بھی حاصل کی ہوئی ہیں، وہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے. جسٹس فیصل عرب نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایک تحریری درخواست دیجیے. غالباً وہ تحریری درخواست جو ہے وہ انور منصور کی جانب سے نہیں آ سکی. اسی وجہ سے جو عبوری حکم آیا آج کا جو روٹین کا حکم نامہ تھا اس میں انور منصور کے لیے کوئی ریلیف بظاہر نہیں. اور باقی نقطوں پہ کیا کہا عدالت نے؟ جی بالکل، انور منصور نے اس کے بعد دلائل شروع کیجیے. دیکھیے میں پھر احمد رضا قصوری کے نکات ہیں اور جو ان کے خالد رانجھا صاحب کے ہیں اس پہ عدالت نے بالکل احمد رضا قصوری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پر ایک تو انہوں نے خطرے کی، انہوں نے کہا کہ جی 3 طرح کے اس وقت خطرات ہیں. پہلا خطرہ جنرل پرویز مشرف کو ہے، دوسرا خطرہ جو ہے وہ ان کے وکلا کو یعنی خود انہیں ہے، اور تیسرا خطرہ انہوں نے یہ کہا کہ ان جج صاحبان کو ہے جو اس وقت وہاں پر خصوصی عدالت میں بیٹھے ہیں اور اس حساس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں. انہوں نے حوالہ دیا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ کو بم سے اڑا دیا گیا اور 100 اراکین پارلیمنٹ جو تھے وہ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو یہ انہوں نے ایک مثال دی کہ جناب آپ کو بھی یہ خطرہ ہے، جس پر جسٹس فیصل عرب جو کہ اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ کیا آپ عدالت کو دھمکا رہے ہیں، کیا ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، جس پر انہوں نے احمد رضا قصوری کا یہ کہنا تھا کہ وہ قطعی طور پر دھمکا نہیں رہے ہیں، لیکن یہ وہ فیکٹس ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو عدالت کو سامنے رکھنی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جج صاحبان جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کمرہ عدالت میں، یہ انتہائی غیر محفوظ جگہ ہے اور آپ نے کوئی حفاظتی جیکٹ بھی نہیں پہنی ہوئی ہے. تو یہ اس قسم پھر عدالت نے کیا کہا؟ جی عدالت نے تو ان کو یہی کہا کہ ہم آپ جو ہے ہمیں دھمکانے کی بجائے دلائل جو ہے اپنے جاری رکھیں. جس کے بعد احمد رضا قصوری جو ہے انہوں نے پرویز مشرف کی عدم حاضری پر دلائل دیے، جبکہ انور منصور نے پھر باقی جو دلائل دیے تھے وہ عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق دیے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو خصوصی عدالت تشکیل ہوئی ہے یہ آئین و قانون میں دیے گئے طریقے کے مطابق تشکیل نہیں ہوئی. اس کو تشکیل دینا تھا وفاقی حکومت نے، لیکن اس کو چیف جسٹس نے تشکیل دے کر اس میں ریکمنڈیشن دے کر اس کو متنازع بنا دیا ہے. دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف جو غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ تھا یہ وفاقی حکومت کو یعنی وفاقی کابینہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نواز شریف نے فرد واحد کے طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صرف وزیر اعظم نہیں ہوتی بلکہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کہلاتی ہے. یعنی اگر پرویز مشرف پر ٹرائل کا فیصلہ کرنا تھا چلانے کا تو یہ وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہونا تھا، نہ کہ نواز شریف اس کے فرد واحد کے طور پر یہ فیصلہ کرتے. عدالت نے کیا کیا؟ جو کل کے لیے کل پھر کارروائی سماعت ہوگی. جی کل اس کی پھر سماعت ہوگی اور عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ کل لازماً پرویز مشرف کو حاضر کیا جائے اور ورنہ ہم کسی دوسرے قانونی راستے کو اپنانے پر مجبور ہوں گے. اور اس میں شامی صاحب ایک بات اور بتا دوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا تو DIG سیکیورٹی جو تھے اسلام آباد کے وہ پیش ہوئے. انہوں نے بتایا کہ پرویز مشرف کو ہم نے جو ہمارے وسائل تھے اس کے مطابق ہم نے انہیں سیکیورٹی دے دیا ہے، انہیں بلٹ پروف گاڑی دے دی ہے، لیکن ان سے پوچھا گیا کیا آپ کے پاس کوئی بم پروف گاڑی بھی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بم پروف گاڑی جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی اداروں کے پاس نہیں ہے. اس وقت جو سیکیورٹی ہے وہ اویلیبل تھی وہ ہم نے پرویز مشرف کو دی. جی محمد کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. شام صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیس کی سماعت کی، تو شامی صاحب ان کے وکلاء نے کوئی بھی جیسے کامران بتا رہے تھے کہ کوئی دفاع کی کوئی دلیل قانونی لیگل کچھ چیز نہیں. تو وکیل جو ہے نا جی وہ تو نقطے اٹھائیں گے نا. اچھا ایک نقطہ اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، کوئی احمد رضا قصوری صاحب کچھ کہیں گے، پھر جناب انور منصور صاحب کہیں گے، پھر رانجھا صاحب کہیں گے اور پھر وہ درخواستیں دیں گے، پھر وہ رد ہو جائیں گی، پھر ان کی اپیل کریں گے. اچھا تو یہ وکلا جو ہے نا یہ ان کا یعنی مقدمے کو طول دینے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی. لگتا ہے تیور یہی بتا. ٹھیک. دوسری بات یہ جو انور منصور خان کی گاڑی کا معاملہ ہے وہ البتہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں ایسے
जिन्होंने ऐसी हरकत की है, और ये हुकूमत पर लाजिम है कि तमाम वकला जो हैं उनकी सिक्योरिटी का बहुत मुनासिब इंतजाम करें, बिल्कुल, और ताकि कोई हादसा पेश ना आ जाए। और अपनी सिक्योरिटी का भी मंसूर खान जो है बड़े बाइज्जत वकील हैं, मतलब एक उनकी अपनी अच्छी शोहरत है, और यानी ये बड़ा स्टैंड लेने वाले और बात करने वाले हैं, कोई ऐसे मामूली आदमी नहीं है वो। तो उनकी बात जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता आसानी के साथ कि आप कहें कि भाई ड्रामा कर दिए, और ड्रामा करने वाले नहीं है। जी शम्स साहब, जो कोयटा में बस का हादसा हुआ है, बल्कि धमाका हुआ, उसके हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स हैं? इरफान सईद हमें तो उस वक्त मालूम हुआ था ना कि क्या तफसील हुई कि धमाका सिक्योरिटी वाले अंदर थे बाहर थे, मैं कहीं तफसील मालूम जी, जो मजीद तफसील इरफान सईद साहब के पास है, ब्यूरो चीफ हैं कोयटा ब्यूरो के दुनिया के। जी इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी इरफान साहब, बताइएगा क्या सिक्योरिटी डिटेल्स क्या थी, क्या हुआ, क्या सिक्योरिटी वाले बाहर थे या? दीप साहब, अमूमन कोयटा में या कोयटा से जो जायरीन की बस जाती है, या तफ्तान से, ईरान से जो बरास्ता जो कोयटा के होते हुए वापस पंजाब की तरफ जाती हैं बसें, तो आज भी ये अमूमन उसी तरह ये रूटीन में बस से वापस आ रही थी, कानवाई की शेप में थी। 3 बसें इस कानवाई में शामिल थी, और इनके साथ सिक्योरिटी भी थी, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, उनकी गाड़ी थी, गाड़ियां बाहर भी थी, सिक्योरिटी की गाड़ियां बाहर भी मौजूद थी। अख्तराबाद जी सिक्योरिटी गाड़ियों के बाहर थी। अच्छा। और अख्तराबाद के करीब जब ये गाड़ी पहुंची है, बसें पहुंची है कानवाई, तो अख्तराबाद के करीब एक विट्स कार जो थी, जिसके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसके अंदर धमाका खेज मवाद रखा था, और जो ही ये बसें इस इलाके में पहुंची है, इस बस को निशाना बनाया गया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के जो जांबाक होने का खदशा है, क्योंकि इस वक्त जो हमें पता चला है कि 3 अफराद की मैयतें इस वक्त सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि 5 पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी पर मामूर थे, जो इनकी गाड़ी जो सबसे पहले स्कॉट गाड़ी थी, उसमें भी लोग जख्मी हुए, पुलिस एहलकार 5। इसके अलावा जो मजीद जो जख्मी हुए जायरीन, उनमें 29 जायरीन का बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, उनको फौरी तौर पर CMH और कोयटा के BMC हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी जो थी वो बाहर तो मौजूद थी, और उसके बावजूद हमला हुआ, उसके बावजूद की दीदा दलेरी है। जो हमला करने वाले हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये भी बहुत तरबियत याफ्ता लोग, बिल्कुल, और इनको आप इतना नहीं मामूली नहीं समझ सकते। और ये सिक्योरिटी को तोड़ना और हमले करना, कॉनवाई पे हमला, और कॉनवाई पे हमला करना, तो बड़ी दिक्कत दलेरी की बात है। शाम साहब, अगली खबर है, और अगली खबर है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कि बल्दियाती इंतखाबात में जो सूरत थी कि 30 जनवरी को होने थे, 18 जनवरी को होने थे, अब तो कहीं नहीं होते नजर। अजीब बात है, यानी कल तो मैं समझ रहा था कि ये बस ठीक है, हल्का बंदियों का मामला है जी, उतनी तफसील में जाने की जरूरत महसूस नहीं की, खबर भी उस तरह नहीं आई थी। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं तो मालूम हुआ है कि अदालत ने, ये फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का था, उसने जो हल्का बंदियां हुई थी, यानी करने का जो कानून था, उसकी जो चिकेन थी 7, 8, 9, ये 6, 7, 8 उनको ही खिलाफ आइन करार दे दिया है। ठीक, वह इंतजामिया जो है वो हल्का बंदी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये काम इलेक्शन कमीशन को करने का है, जब इससे पहले एक डिवीजन बेंच जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस था उमर अतिया बंदयाल, उसने ये कहा था कि ये हदबंदियां जो हैं वो इंतजामिया के सुपुर्द कर दी थी ताकि वो कर ले, और उन्होंने उन दफात को खत्म नहीं किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जब ये खबर हुई तो इलेक्शन कमीशन तो पहले भी मौजूदगी जाहिर कर रहा था कि हमारे पास उतने आदमी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते आसानी के साथ। तो अब बिल्ली के भागो छीका टूटा। अब एक तो पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसकी अपील में नहीं जाएंगे जी, और दूसरी खबर ये आई है कि वहां एक आला सतही मीटिंग हुई है और उसमें तय किया गया कि किस तरीके से इस मामले को डिले किया जा सकता है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नया कानून बनाने में, गोया ये दफात निकालने में और नया बिल लाने में 4-6 महीने लग जाएंगे। बिल्कुल, हालांकि ये 4-6 महीने की बात नहीं है, ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए से तरमीम हो सकती है। आज तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर हम मरदमशुमारी को मद्देनजर रखें 1998 बता दें, उसकी ऐसी बात नहीं, वो तो तरमीम हो सकती है एक ऑर्डिनेंस के जरिए। जब असेंबली का इजलास ना हो रहा हो तो आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और इसमें 24 घंटे में तरमीम हो सकती है। ठीक, जिसको 4-6 महीने की बात बताया जा रहा है। ठीक, उसके बाद ये ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास जब ये काम पहुंचेगा तो वो भी को 8-10 महीने ले लेगा। बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन जो है अगर कमरे हिम्मत कस ले तो वो भी बहुत जल्दी ये हदबंदियां कर सकता है, क्योंकि जो हदबंदियां मौजूदा हुई हैं उन्हीं के ऊपर एतराजात सुन लिए जाएं।
یعنی کام کو اگر جلدی سے نپٹایا جائے تو نپٹ سکتا ہے، لیکن جو یہاں کے حکومتی حلقے ہیں ان سے جو اطلاعات چھن چھن کے آ رہی ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب اپنی مونچھ کے نیچے سے مسکرا رہے ہیں، وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو 4-6 مہینے ہم لگائیں گے، پھر 8-10 مہینے لگائے گا الیکشن کمیشن، اور پھر اس کے بعد یہ ہو جائے گا، شور مچے گا جناب سینسس مردم شماری کیوں نہیں ہوئی، مردم شماری کرائی جائے، حلقے اس کے بغیر کیسے بن گئے، اور اگر اس مردم شماری ہوتے ہوتے مزید وقت ضائع ہو جائے گا اور اس طرح نیا انتخاب سر پہ آ جائے گا، بالکل گویا 2018 کا انتخاب، اور جب انتخاب سے پہلے الیکشن کرانے کی بات ہوگی تو پھر شور مچا دیں گے کہ جناب یہ الیکشن کیسے ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے، تو پھر اس طریقے سے اگلے انتخابات تک بات چلتی چلی جائے گی، اور 2019 میں الیکشن جو ہے وہ کرائیں گے جو 2018 میں جیت کے آئیں گے۔ تو یہ ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ پر لازم ہے، ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ اس کو پرسو کر رہے تھے کہ لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہر قیمت پر کرانا ہے، اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر اس وقت تھے موجودہ چیف جسٹس۔ اب سپریم کورٹ پر لازم آ گیا ہے کہ اگر یہ پنجاب حکومت اپیل نہیں کرتی تب بھی سو موٹو اس کا نوٹس لیا جائے، یا جو دوسرے لوگ اپیل کر درخواست گزار ہے وہ کوئی عدالت میں جائے، تاکہ یہ معاملہ نپٹے، تیز رفتاری کے ساتھ نپٹے اور یہ الیکشن جلد از جلد ممکن ہو سکے، وگرنہ 9 من تیل بھی نہیں آنا اور رادہ بھی جو ہے وہ مونچھیں لگا کے گھر بیٹھی رہے گی۔ شاہد صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں، پھر سوالن جواباً بھی باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، اور ہمارے آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی اور SMS کے ذریعے بھی۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوالوں کا اور شامی صاحب کی طرف سے جوابوں کا۔ تو شامی صاحب ایسے بہت سارے سوالات ہیں، تو ہم بات کر رہے تھے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، وہ اسی لیے نا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب حلقہ بندیوں میں اتنی دیر لگے گی اور گورنمنٹ کی کوشش ہوگی، لگتا ہے ایسے کہ ڈیلے ہوتا چلا جائے معاملہ۔ جی یہ شامی صاحب آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی ویسے ایک اپنی صفائی پیش کی ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہ کیبنٹ کو بریف کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے امپروو کر لیا ہے معیشت کو۔ اب اس کی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن حکومت کو جو اپنا نقطہ نظر ہے بیان کرتے رہنا چاہیے، بالکل، اور جو ان کے ترجمان ہیں ان کو بھی لوگوں کو اعداد و شمار فراہم کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بڑی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے یلغار جو ہے وہ ہوتی ہے حکومت کے خلاف، کیونکہ جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب ان کو حقائق آپ آگاہ نہیں کریں گے اگر ان سے تو پھر ان کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جی شام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، احسان اللہ وقاص صاحب فون لائن پہ ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی جناب سید صاحب۔ ہاں جی بہت شکریہ۔ میں نے درخواست کرنی تھی کہ مجیب شامی صاحب محترم اس کا ذکر فرما رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کا، اس وقت حلقہ بندیوں کی یہ صورتحال ہے کم از کم لاہور کے متعلق کہ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ کمشنر صاحب نے مختلف لوگوں کو سائن کر کے نوٹیفیکیشن دے دیے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایک حلقہ ہوتا تھا، دوسرے دن وہاں سے کوئی مخالف امیدوار کھڑا ہوتا تھا، وہ حلقہ ہی بدل گیا ہوتا تھا، تیسرے دن تیسرا حلقہ بن جاتا تھا، چوتھے دن چوتھا حلقہ بن جاتا تھا، اور 4000 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں لوگوں نے دائر کی ہیں۔ ہم خود اس میں فریق تھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں تو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے کہ کون سا حلقہ بنا ہوا ہے، عام لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں، صرف اپنے لوگوں کو انہوں نے حلقے بتائے کہ ان حلقوں میں آپ کاغذات جمع کرا دیں۔ نہیں، مگر پھر مسئلہ تو یہ ہوگا نا کہ وہ اگر ڈیلے ہو جائے گا سارا پروسیس تو پھر انتخابات تو وہ کہتے ہیں ہم تو 4 سال آگے لے جائیں گے۔ جی میرا خیال کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اب یہ آپ جیسے اپیل کریں یا کہیں جائیں، وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے لوگوں کے بارے میں آپ نے کچھ بات کی تھی۔ وہ تو مجھے بھول گیا، یہ دیکھیے جی وہ تو ایک ان کا آیا ہے جناب چودھری غلام سرور نہنگ صاحب ہیں، نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور کے۔
इन्होंने और आबद साकी साहब जो सदर हैं और एम बलीगुज़्ज़मान चौधरी जो सेक्रेटरी हैं और उस्मान शेर गोंदल जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। और जो मैंने कल गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया था, जो मोहतरमा आसमा जहांगीर के जो हामी वकला हैं उनके बारे में चेले चांटे का लफ्ज इस्तेमाल हो गया। हालांकि ये कोई इतना गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज नहीं है जितना उनको गुस्सा लगा, और उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया है इस पर। अच्छा, तो अगर वो बयान जारी न करते, मुझे खुद ही बता देते तो मैं उसकी वजाहत कर देता। और मुझसे मुतालबा किया है कि वो इस पे आप नए अल्फाज वापस लें और माजरत करें। तो अल्फाज तो कितने गैर अखलाकी नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। तो ये तो एक पंजाबी मुहावरे में बोले जाते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपका दिल दुखा है तो माजरत करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जनाब आप मुझसे माजरत कर लेते हैं, चलिए जी, लेकिन मुस्तकबिल में आप जरा अपने अल्फाज भी सोच समझ के इस्तेमाल किया करें और अफआल और अमाल भी। नहीं, देखिए हम तो इनके बड़े मद्दा हैं। ये जो हमारे साकी साहब हैं, जी जी, बड़े उनके अंदर जोशो जज्बा है। ठीक, अगर ठीक है, गुफ्तगू वो भी ऐसी करते हैं। बिल्कुल लाइन पे हैं जी, हमारे साथ लाइन पे है इस वक्त। अरे जनाब, आप साकी साहब लाइन पर हैं? जी जी, मैं जनाब हम तो पहले ही माजरत कर चुके हैं आपसे जनाब। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। वैसे तो मैं तो आपका आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं और तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ऐसे है कि, और चेले चांटे का लफ्ज आपकी ज़बान मुबारक से कुछ इतना मुनासिब नहीं है कि आपके पास तो ज़खीरा अल्फाज है, आपके पास बहुत सारी आपके रोब में मौजूद है, आपके रोब में ज़ुबान गुंग हो जाती है और ज़खीरा अल्फाज। और आपका जो इजहार का मलका है आपको हासिल है, तो आपके पास लफ्ज तो कम नहीं थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और आसमा जहांगीर साहिबा का जो ग्रुप है इस वक्त वो पाकिस्तान भर के तमाम जो बार एसोसिएशन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेकर नीचे डिवीजनल लेवल तक, वो सारे वो नुमाइंदे हैं और मुंतखब नुमाइंदे हैं। मैं समझता था कि मैं इससे मेरी शदीद दिल आजारी भी हुई है और मुझे ये तवक्को नहीं थी कि आप साहिब बसीरत शख्स हैं। और मैंने आपका जो बयान है ना, आपका बयान मैंने पढ़ के सुना दिया है, तमाम मुश्तरका जो है, और माजरत भी आपसे, आप तो भाई हैं हमारे, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप लोगों पर बाज़-औक़ात मुझे थोड़ी सी मोहब्बत भी होती है आपसे, कि आप तो काफी आपको सदमे भी उठाने पड़े हैं। मेरा ख्याल को वकालत भी आपकी जो है वो भी मुतासर हुई होगी। नहीं, मेरी वकालत को रिस्क अल्लाह के हाथ में है, उसका मुतासर होना कोई ऐसा मायने नहीं रखता। जब इंसान अपनी सोच की बुनियाद पे कोई काम कर रहा हो और उसको क्लैरिटी हो और वो अपने शऊर की पूरी यानी ताकत के साथ काम कर रहा हो, तो फिर उसको मेरा ख्याल ऐसे मामलात को नजरअंदाज करना बिल्कुल जरूरी है। ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब, बहुत मेहरबानी। श्याम साहब, बहुत से सवालात बाकी हैं लेकिन वक्त नहीं रहा, और उसमें बहुत सारे लोगों ने जो भारतीय तहरीक इंसाफ है यानी आम आदमी पार्टी, उसके बारे में पूछा है। आम आदमी पार्टी जो है उसने तो जनाब 400 यूनिट तक बिजली की कीमत आधी कर दी है, और वो अब उसमें बैठ के मेट्रो पे बैठकर हलफ लेने आए हैं वजीर आला जो हैं। अब ये कहते हैं कि मुसीबत पड़ेगी कौमी इंतखाबात में। अब ये आम आदमी पार्टी फैलेगी पूरे भारत में जी। बात देखिए, तो ऐसी होती है जनाब इंसाफ। पाकिस्तान में भी एक आम पार्टी आम आदमी पार्टी जो बन गई जी, लेकिन सिर्फ बनाने से, नाम रखने से तो आम आदमी नहीं बनता ना आदमी। एक केजरीवाल भी चाहिए। हाँ, एक केजरीवाल भी चाहिए, और ये इमरान खान साहब को इस पर गौर करना चाहिए जी। और हमारे शहबाज शरीफ साहब को भी, क्योंकि वो भी अपने कल्चर में बहुत आम आदमी बिल्कुल बनते हैं, नजर आते हैं। छोटी गाड़ी इस्तेमाल करते थे एक जमाने में, और वैसे भी इनकलाब की बातें करते हैं, तो इनकलाब कुछ ऐसे भी आता है जी। श्याम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म, तो कल हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।